نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 216 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک طالب علم نے اپنے استاد کو ان کی کسی پریشانی کو دیکھتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے یہ خط لکھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کے لیے راستے کھول دیں گے، اور پھر یہ آیت بھی ساتھ میں لکھی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عن قریب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ آیت اگرچہ سورہ والضحیٰ میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ارشاد فرمائی گئی ہے، لیکن یہ آیت اس طالب علم نے اپنے استاد کے خط میں لکھ دی، استاد کو مخاطب بناتے ہوئے۔ تو اس طرح آیت لکھنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ فقہا لکھتے ہیں کہ قرآنی آیات کو لوگوں کی عام بول چال میں استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس لیے اس آیت کو استاد کو مخاطب بنا کر لکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ جس طرح نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے تسلی دی تھی، اور اس کی بنیاد پر امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی راستے کھولیں گے، تو کوئی حرج نہیں، لیکن آیت کو لوگوں کی گفتگو کی جگہ پر لکھنا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک رسی ڈالی گئی ہے جس میں کپڑے سکھائے جاتے ہیں، اور اس رسی پر پہلے ناپاک کپڑے ڈالے گئے تھے جس کی وجہ سے رسی ناپاک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر اس پر بارش ہوئی، اور بارش بھی تیز تھی اور دیر تک ہوتی رہی۔ تو سوال یہ ہے کہ اب اگر اس پر کپڑے ڈالے جائیں تو کیا اسے پاک کرنا ضروری ہوگا، یا بارش کے ذریعے سے وہ پاک ہو چکی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر تیز بارش اس پر پڑ گئی ہے اور کوئی نجاست کا اثر اس پر نہیں ہے تو شرعاً وہ پاک ہو چکی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اسے اس کے اوپر پاک کپڑے ڈالے جا سکتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب حاجی حج کرنے گئے ہوئے تھے، پھر وہ طائف گئے، اور طائف سے واپس لوٹتے ہوئے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، جو میقات ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے ان کو غفلت ہوئی، آنکھ لگ گئی، جس کی وجہ سے میقات پیچھے رہ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ آگے آ گئے ہیں، چنانچہ وہ واپس پھر اسی میقات پر گئے، اور وہاں سے انہوں نے احرام باندھا عمرے کا، اور پھر مکہ معظمہ آئے۔ تو ان پر کوئی دم لازم ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ان پر کوئی دم لازم نہیں ہے، اگرچہ وہ میقات بغیر احرام پار کرنے کی وجہ سے ان سے غلطی ہوئی تھی، لیکن جب وہ واپس میقات پر چلے گئے، احرام باندھ لیے، تو غلطی کی تلافی ہو گئی۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب نے واجب الطواف جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نفل کی نیت سے پڑھا، تو یہ نماز ادا ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نفل کی نیت سے بھی واجب الطواف ادا ہو جائے گی، اور یہ جو واجب الطواف ہے کہی جاتی ہے واجب، لیکن یہ بھی نفل ہی کے حصے میں شامل ہے، اسے کبھی بھی اور کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے، بہرحال نماز درست ہو گئی۔ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو جعرانہ ہے جس کو بڑا عمرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ طائف کی طرح میقات ہے یا مسجد عائشہ کی طرح حل کی جگہ ہے؟
جواباً عرض ہے کہ جعرانہ میقات نہیں ہے، نہ میقات سے باہر ہے، بلکہ یہ حل ہے اور حرم کی ایک حد پر واقع ہے، اور اس کا فاصلہ حرم شریف سے سب سے زیادہ ہے حدود حرم میں سے، اور یہاں سے نبی اکرم علیہ السلام نے بھی احرام باندھا ہے، اس لیے یہاں سے آنے والے پر احرام ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عمرے کے ارادے سے آئے تو احرام باندھ سکتا ہے۔ ویسے احرام لازم نہیں ہے، کوئی وہاں جا کر کے دیکھ کے آئے تو ضروری نہیں ہے کہ احرام باندھ ہی کر واپس ہو۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے تھوڑا سا سونا اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے خرید کر الگ رکھ دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ میری بیٹی کا ہے، لیکن پھر اس شخص کو اپنا مکان بنانے کے لیے رقم کی ضرورت پڑی تو اس نے وہ بیٹی کے لیے رکھا ہوا سونا فروخت کر کے اور وہ رقم اپنے مکان میں لگا دی اور یہ ارادہ کیا کہ بعد میں اتنا ہی سونا میں اس کے لیے لے کر رکھ دوں گا۔ جواباً عرض ہے کہ ہاں کوئی حرج نہیں ہے، اس نے استعمال کر لیا، لیکن بعد میں واپسی کی فکر ضرور کریں، لیکن کیونکہ وہ بچی کی ملکیت میں آ چکا تھا، جتنی جلدی ہو اس کو واپس کرنے کی فکر کریں۔ پوچھتے ہیں کہ امام کے لیے مسجد میں چارپائی بچھا کر سونا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ معتکف ہو یا مسافر شخص ہو اس کے لیے مسجد میں سونے کی اجازت ہے، خواہ نیچے سوئے یا چارپائی بچھا کر سوئے، لیکن جو شخص معتکف اور مسافر نہ ہو، خواہ امام ہو یا کوئی اور، اس کے لیے بلا عذر مسجد میں سونا نہیں چاہیے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ مسجد کوئی خوابگاہ نہیں ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے کئی علماء سے یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک بزرگ کی سوئی دریا میں گر گئی تھی تو انہوں نے مچھلیوں سے کہا تو مچھلی نے وہ سوئی واپس کر دی، تو یہ کس صحابی کا واقعہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یہ کسی صحابی کا واقعہ ہو، البتہ مثنوی کے اندر جو مولانا روم کی کتاب ہے، اصلاحی کتاب ہے، اس میں مشہور بزرگ اور اللہ کے ولی حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ وہ اپنی حکومت چھوڑ کر الگ تھلگ ہو گئے تھے، لوگ ان کو منانے کے لیے گئے تو وہ اپنی گدڑی سی رہے تھے اور پھر انہوں نے وہ سوئی دریا میں ڈال دی اور پھر مچھلی نے اسے واپس کیا، تو یہ واقعہ ان سے متعلق معروف ہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ کرامات کے قبیل سے ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کوئی محیر العقول بات ظاہر فرما دیتے ہیں جس کو کرامت کہا جاتا ہے، ممکن ہے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ایک عورت 90 سال کی بڑھیا ہے تو اس کے لیے غیر مردوں کے سامنے اپنا چہرہ کھولنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو عورتیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں ان کے لیے پردے کا وہ اہتمام نہیں رہتا جیسی جوان عورتوں کے لیے ہوتا ہے، تو اگر ان کا چہرہ غیروں کے سامنے کھل جائے تو ایسے گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ساتھ میں قرآن میں یہ بھی ہے کہ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُنَّ، کہ اگر وہ اس حالت میں بھی پردے کا اہتمام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لہذا مشورہ تو یہی دیا جائے گا کہ عورت جوان ہو یا بوڑھی پردے کا اہتمام رکھے، پھر بھی جو سختی اور پابندیاں جوان عورتوں کے لیے ہیں وہ بوڑھیا اور معمر عورتوں کے لیے نہیں ہیں، خود قرآن پاک میں اس کی صراحت ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔